السلام علیکم۔ ہیر رانجھا ایک مشہور پنجابی لوک کہانی ہے۔ متعدد مصنفین و شعراء نے یہ کہانی لکھی ہے۔ چلیں آج میں بھی آپ کو یہ کہانی سناتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیں میں اپنی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ بانسری اور حل میں کوشش کے باوجود کوئی نسبت یا کسی طرح کی مشابہت قائم نہیں کی جا سکتی۔ حل پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط گرفت اور بانسری کے دو زنوں پر مستانہ وار تھرکتی ہوئی انگلیاں اور ساز کا پیہم زیر و بم، یہ دونوں مختلف متضاد قسم کے کام ہیں، مگر اس میں تو خود کیدو کا سراسر قصور تھا۔ وہ بچپن سے جوانی تک ناز و نام اور لاڈ پیار سے پلا تھا۔ اس نے تو کبھی ٹنکا تک نہ ہلایا تھا۔ کیدو کو چھینک آتی تو ماں کا کلیجہ دہل جاتا اور باپ گھبرا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ بات بھی نہ تھی کہ کیدو ایک ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو۔ وہ 8 بھائی تھے اور اس کے باپ موجو چودھری کا گھرانہ 8 بچوں کے شور و غل سے ہر دم گونجتا رہتا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ کیدو ان بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، پھر اس کا خوبصورت اور بھولا چہرہ بھی ایسا تھا کہ موجو چودھری کی پوری توجہ اور شفقت کیدو میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ باپ کے اس رویے نے کیدو کے بھائیوں کو اس سے باغی کر دیا تھا۔ ضلع سرگودا کے قصبہ تخت ہزارہ کے معزز زمیندار موجو چودھری کا گھرانہ خوشحال تھا۔ زمیندار کی خوشحالی اس کی محنت اور عقل ریزی پر منحصر ہوتی ہے، پھر موجو چودھری کیوں خوشحال نہ ہوتا؟ اس کے گھر میں 8 جواں محنت کش اور ہل چلانے والے موجود تھے۔ ان جوانوں میں کیدو کا شمار نہ تھا۔ کہنے کو تو وہ بھی جواں بلکہ جواں رانہ تھا، مگر جب اس کے 7 بھائی ہل اٹھاتے اور باپ کے شانے سے شانہ ملاتے کھیتوں کی طرف جاتے تو کیدو گھی سے پٹیاں چمکائے، سینے پر زلفیں ڈالے اور بانسری سنبھالے گھنے سائے کی تلاش میں کسی اور طرف نکل جاتا۔ بابا دیکھا تو نے؟ بڑا بیٹا تیوریوں پر بل ڈال کر باپ کو مخاطب کرتا۔ کیا اب بھی کیدو بچہ ہے، ہل نہیں سنبھال سکتا؟ چھوڑو کیدو کو، موجو چودھری ٹالنے کے لیے کہتا۔ میرے 7 بیٹے تو گھبرو جواں ہیں، ایک نکما نکل گیا تو کیا ہوا؟ بابا تو کیدو کو نکما اوپری دل سے کہتا ہے، بڑا بیٹا جرا کرتا۔ محبت تو تجھے سب سے زیادہ اسی سے ہے، کبھی تو نے ٹوکا اسے؟ بس اچھا چپ بھی ہو جا، چودھری ہولے سے کہتا۔ تم سب کا چھوٹا بھائی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، عقل آتے آتے آ جائے گی۔ اسے عقل کبھی نہیں آئے گی بابا، بڑا بیٹا بگڑ کر کہتا۔ بانسری پیٹ کی آگ نہیں بجھا سکتی، رہن دے۔ موجو چودھری کے قدم تیز ہو جاتے۔ تمہارے دل کالے ہو گئے ہیں، جس کا باپ اور 7 بھائی محنت کرتے ہوں وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ باپ بیٹوں میں یہ چکچک روز ہوتی۔ باپ سے بڑا بیٹا بات کرتا تھا، باقی بیٹے اس کی ہم نوا تھے اور وہ بھی کیدو سے جلتے اور نفرت کرتے تھے۔ کبھی یہ ترش اور تلخ باتیں کیدو کے سامنے ہوتیں، مگر وہ تو چکنا گھڑا تھا، کوئی کچھ بھی کہے، تانے دے، ڈانٹے، پھٹکارے، گالیاں دے، مگر کیدو اف نہ کرتا اور سر جھکائے بیٹھا سنتا رہتا یا مسکراتا اٹھتا اور بانسری سنبھال کر گھر سے نکل جاتا۔ بھائیوں کے علاوہ کیدو کی بھابیاں بھی اسے لان تان کرتیں اور سخت سست کہتیں، مگر وہ کیدو کی باتوں کا برا نہ مانتا اور ہنستا رہتا۔ بڑی بھابھی بہت سخت مزاج تھیں، وہ کیدو کو دیکھتے ہی پھٹکارتیں، دیکھو آ گیا لم ڈگو، کام کا نہ کاج کا، بس چارپائی پر پڑا باندھ توڑتا رہتا ہے، ذرا بھی شرم نہیں آتی اسے، منہ کیسا بندر جیسا ہو رہا ہے، محنت کرے تو بال بنانا بھول جائے۔ اور کیدو بڑی صفائی سے جواب دیتا، بھابھی میں اپنے باپ بھائیوں کی کمائی کھاتا ہوں، ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے سامنے، اللہ رکھے میرے بھائیوں کو، سب مجھے کسی کی فکر نہیں۔ کیدو کو کھیتوں میں ہل چلانے کی محنت کشی سے اتنی رغبت نہ تھی جتنی بانسری بجانے سے تھی۔ بانسری نے اسے اگرچہ سست اور آرام دہ بنا دیا تھا، مگر اسے بانسری بجانے میں کمال حاصل ہو گیا تھا۔ جب وہ درختوں کے سائے دار جھنڈ میں بیٹھ کر بانسری کی تانیں بکھیرتا تو ہل چلانے والے ہل چلانا بھول جاتے اور کھیتوں پر دوپہر کا کھانے والی موٹیاروں کے رنگ لشکارے مارنے لگتے۔ پھر جیسے کیدو کو سب کچھ مل جاتا اور اس کی بانسری دل کے تاروں کو زور زور سے ہلانے لگتی۔ بس باپ کی شفقت بھری باتیں اور بھائیوں اور بھاوجوں کے غصے بھرے نشتروں نے کیدو پر کوئی اثر نہ کیا۔ بانسری کی دھن میں اسے اپنی فطرت کے شاعرانہ جذبوں کا پرتو محسوس ہوتا۔ یہ شغل اس کے لیے ذہنی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا بھی بن گیا تھا۔
وہ بانسری کی دھنوں میں ایسا مست ہو جاتا کہ کئی دنوں تک اسے کھانے پینے کا ہوش نہ رہتا، مگر وقت کا دھارا چلتا رہا۔ آخر کیدو سے پیار کرنے والا چودھری اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ اس وقت کیدو کو محسوس ہوا وہ کس قدر بے سہارا اور تنہا ہے۔ بھائی بھاوج اسے پہلے ہی منہ نہ لگاتے تھے۔ کیدو کو باپ کی وجہ سے پکی پکائی روٹی ملتی تھی، اس کی آنکھ بند ہوئی تو روٹی بھی بند ہو گئی، بلکہ گھر کے دروازے بھی اس پر بند ہو گئے۔ زندگی کے پہلے ہی گرم تھپڑ نے کیدو کو بوکھلا کے رکھ دیا۔ بھائیوں نے تخت ہزارہ کے قاضی کے حضور مقدمہ پیش کیا اور زمینوں کے بٹوارے کا مطالبہ کیا۔ 7 بھائی ایک طرف اور دوسری طرف اکیلا کیدو۔ آخر وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ تمام زرخیز زمینیں بھائیوں کے حصے میں اور بنجر زمین کے ٹکڑے کیدو کے سر مارے گئے۔ کیدو کو زرخیز اور بنجر زمین کا فرق معلوم ہی نہ تھا، اس لیے کہ اس نے ہل تو کبھی پکڑا ہی نہ تھا۔ پھر وہ بنجر زمین کی شناخت کس طرح کرتا؟ جو اسے حصے میں ملا اسے تقدیر سمجھ کے چپ ہو رہا اور کرتا بھی کیا؟ پورے تخت ہزارہ میں اس کا ایک دوست بھی نہ تھا۔ اس نے دوست بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ اس کی دوستی تو گھومنے پھرنے اور بانسری کے راگ الاپنے والوں میں سے تھی۔ پھر جب کیدو کو بانسری چھوڑ کے زندگی میں پہلی دفعہ ہل چلانا پڑا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کہاں وہ ذخیرے کی ٹھنڈی چھاؤں اور چلچلاتی دھوپ کی تپش۔ پہلے ہی روز چوٹی کا پسینہ ایڑی کو پہنچا تو میاں کیدو کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ یا اللہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا! کیدو کی زبان سے بار بار یہ فریاد بلند ہوتی۔ جب وہ پیشانی کا پسینہ پونچھ کے اپنے ہاتھوں پر نظر ڈالتا تو اسے ہتھیلیوں پر چھالے پڑے نظر آتے اور باپ کا شفیق چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، کیدو بیٹے جوان ہو، زمین کا سینہ چیر کے اناج اگانا بڑی مشقت کا کام ہے، اس کو دل لگا کر سیکھ لو تاکہ آئندہ زندگی آرام سے گزرے۔ مگر کیدو ایسی باتوں پر کب کان دھرتا تھا؟ وہ تو موجودہ زندگی میں خوش تھا، اسے آئندہ زندگی کی کیا فکر ہو سکتی تھی؟ مگر وقت نہ رکتا ہے اور نہ ایک سا رہتا ہے۔ باپ کے مرتے ہی آئندہ زندگی کی کٹھنائیوں نے کیدو کو گھیر لیا۔ نغمے بکھیرنے والی فضا اسے دھندلی نظر آئی اور صبح خرام ہوائیں اس کے جسم کو شعلوں کی طرح لپٹنے لگیں۔ یا اللہ میں کس عذاب میں پڑ گیا! یہ کلمہ آخری بار کیدو کی زبان سے نکلا۔ پھر اس نے ہل کو سر سے ہٹا کے دور پھینکا، ایک جھرجھری لی اور انگڑائی لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھیت کی منڈیر پر رکھی ہوئی اپنی پیاری بانسری پر نظر ڈالی۔ جب سے اس نے ہل اٹھایا تھا بانسری بجانے کا اسے وقت ہی نہ ملتا تھا۔ وہ بانسری کو ہر صبح کھیت پر آتے ہوئے بڑے چاؤ سے اپنے ساتھ لاتا تھا کہ فرصت کے کسی وقت اس سے دل بہلائے گا، مگر اسے ہل چلانے سے فرصت ہی نہ ملتی اور دل کا ارمان دل ہی میں رہ جاتا۔ وہ دن کیدو کے ہل چلانے کا آخری دن تھا۔ اس نے بانسری اٹھا کے جو بجانا شروع کی تو دن کا باقی حصہ اس کے اسی مشغلے میں لگ گیا۔ کیدو کی بانسری کی آواز کئی دن بعد گونجی تھی، اس لیے کھیتوں میں ہل چلانے والوں نے اسے تعجب سے دیکھا اور کچھ لوگ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ بانسری کی پاکیزہ دھنوں نے راہگیروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں کیدو کے گرد ایک مجمع لگ گیا۔ ادھر کیدو کا یہ حال کہ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر بانسری منہ سے لگائے راگ پر راگ چھیڑے جا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں بانسری کے خانوں پر رقص کر رہی تھیں اور فضاؤں میں جیسے کسی نے رس گھول دیا تھا۔ شام کو جب کیدو گھر پہنچا تو گھر والے اس کے منتظر تھے۔ کیدو نے آج جس انداز اور محویت سے بانسری بجائی تھی اس کی اطلاع گھر والوں کو اس کے آنے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ بڑے بھائی نے مسکرا کر پوچھا، کیدو آج بانسری پر کون سا راگ چھیڑا تھا کہ پوری بستی مست ہو کر رہ گئی؟ جناب راگ، کیدو نے جل کے جواب دیا۔ بڑا بھائی تو کیدو کے جواب پر منہ بنا کر رہ گیا، مگر اس کی بیوی جو میاں سے 2 ہاتھ آگے تھی چیخ کے بولی، تو یوں کہہ کہ صوفی بننے کے ارادے ہیں یا کسی مٹیار سے دل لگا لیا ہے؟ تم جو چاہو کہو بھابھی۔ کیدو نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا، مگر بھابھی اس کے پیچھے پڑ گئی، کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، مگر کیدو چناب راگ چھیڑنے والے کو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، کیا تو ایسے کر سکے گا؟ بھابھی میں نے دنیا پکڑی ہی کب تھی، کیسے چھوڑوں؟ اور کیدو نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میری دنیا تو بابا کے ساتھ تھی، جب وہی نہ رہے تو پھر کیسی دنیا اور کس کی دنیا؟
راگ چناب استعارہ تھا مگر بلکہ اشارہ تھا محبت کا، پیار کا۔ مشہور تھا کہ جس نے چناب کی وادی کی سیر کی وہ اپنے آپ سے گیا، وہ محبت سے نہیں بلکہ محبت اس سے چمٹ جاتی ہے۔ کیدو تو انہی فضاؤں، وادیوں اور ہواؤں میں سانس لیتا تھا۔ چناب کی لہروں کو کیدو نے کئی بار دیکھا تھا مگر اس کی سرمستیوں سے کھیلنے کا اسے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کہ کیدو نے چناب راگ کا استعارہ شعوری طور پر استعمال کیا تھا یا اس کے لاشعور کی کوئی پش تھی کہ اس نے بروقت چناب راگ کی ترکیب استعمال کی۔ دریائے چناب کے شمال سے جنوب تک 600 میل کی لہراتی گزرگاہ اپنے دامن میں عشق حقیقی اور عشق مزاجی کی نہ جانے کتنی داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں کہ چناب کی وادیوں کا اپنا ایک الگ مزاج ہے اور اس مزاج میں عشق و محبت رچی بسی ہوئی ہے۔ گجرات، جھنگ اور ملتان وغیرہ کو یہی دریا سیراب کرتا ہے اور وہاں ایسے ایسے گلزار نکھارتے ہیں جس میں محبت کی کسک اور تلاش حق کی لگن کے پھول کھلتے ہیں، اور یہ پھول ان داستانوں کا روپ دھار کر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عوام ان داستانوں کو اپنی زبان اور اپنے طور پر موسیقی کی تانوں میں پرو دیتے ہیں۔ دانشور اور اہل علم انہیں ترتیب دے کر نظم کر کے آئندہ زبانوں کے لیے یکجا کر لیتے ہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں چناب کی دلکش وادیاں تصوف کی گھپائیں ہیں اور عشق کی سرشاریاں اور توانائیاں الہڑ دوشیزاؤں اور سر پھرے جوانوں سے نظر جاں کا نذرانہ مانگتی ہیں۔ پر جب کیدو کو تخت ہزارہ میں گھٹن محسوس ہوئی، اس کے ہاتھوں نے ہل نہ چھونے کی قسم کھائی اور بانسری سے یارانہ کیا تو ایک دن کیدو نے بھی اعلان کر دیا، میں تخت ہزارہ چھوڑ کے شہر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائیوں نے چونک کے پوچھا، کدھر جا رہا ہے؟ کیا کرے گا جا کے؟ جنوب کی طرف جا رہا ہوں، کیدو نے بڑی استقامت سے کہا۔ بغیر ہاتھ پیر ہلائے روٹی نہ ملے گی وہاں بھی، دوسرے بھائی نے کہا۔ کچھ بھی کرنا پڑے مگر یہ طے ہے کہ میں ہل نہیں چلاؤں گا، کیدو نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ ایک بھابھی کو رحم آ گیا، کیوں جوانی خاک میں ملائے گا؟ چل تو ہل نہ چلایا کر، گھر کا کام کاج کیا کر، میں تجھے دونوں وقت کی روٹی دوں گی۔ نہیں بھابھی، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلا کرتا، میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ کیدو نے واقعی تخت ہزارہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر اپنے حصے کی زمین کو لگاتا جا، بڑے بھائی نے مشورہ دیا۔ میں نے زمین سے ناتا ہی کب جوڑا تھا کہ اس کی فکر کروں، تم ہی لوگوں کے پاس رہے گی زمین۔ اور کیدو تخت ہزارہ سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کی روانگی کا انداز بھی الگ تھا، سب سے جدا تھا۔ اس کا رخت سفر اور سفر کا ساتھی صرف کمبل تھا جسے کیدو نے کندھے پر ڈال رکھا تھا، یا پھر وہ بانسری تھی جس نے اسے یہ دن دکھائے تھے۔ اس بے سر و سامانی میں بھی اس کی ایک شان تھی، ایک آن تھی، ایک طمطراق اور تنتنا تھا، اور ایک شان بے خودی تھی۔